میری بھابھی نے ہم پر چوری کا الزام لگایا تو بھائی نے ہماری ایک نہ سنی اور آدھی رات کو مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ ہم دونوں نے میری ایک سہیلی کے گھر جا کر پناہ لے لی۔ میری یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر کا وقت چل رہا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میں نے ایک گھر کرائے پر لیا اور یوں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ میری ڈگری مکمل ہونے کے کچھ ہی دن بعد مجھے کال موصول ہوئی کہ گاؤں کا وڈیرا کسی کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس پر تشدد کر رہا ہے۔ جب میں موقع پر پہنچی تو وہ مظلوم آدمی مرد میرا اپنا بھائی تھا۔ جب میں یونیورسٹی سے گھر واپس آئی اور گھر کے قریب پہنچی تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ محلے والے مجھے مذاقیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ان کی طنزیہ نظروں کو اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر جو دبی دبی مسکان تھی اس کی وجہ میری بھابھی تھی۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی بھابھی نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ اماں اپنی غریب بانجی کو یہ سوچ کر بیاہ کر لائی تھی کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ شادی سے پہلے بھابھی کی مجھ سے اچھی دوستی تھی۔ وہ بہت محبت سے پیش آتی تھی، مگر شادی کے بعد ان کا رویہ اور نظریہ ایک دم بدل گیا۔ جب بھی اماں یا میں بھائی سے شکایت کرتی تو وہ الٹا ہم پر ہی غصہ نکالتی۔ کہتی، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے شبنم کے ساتھ شادی کی، یہ سوچ کر کہ اپنی پسند سے لڑکی لائیں گے تو آپ لوگ خوش رہیں گے، مگر آپ لوگوں نے تو اس کے ساتھ ہی دشمنی باندھ لی ہے۔ آپ کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی اپنی بانجی ہے۔ بھائی غصے میں جو منہ میں آتا بولتے ہی چلے جاتے۔ اماں ہمیشہ اپنی نرمی اور سادگی کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی۔ بھائی کو لگتا تھا کہ اماں کی یہی نرمی انہیں کمزور بنا دیتی ہے، مگر بھائی یہ نہیں جانتے تھے کہ اس دفعہ غلطی اماں کی نہیں تھی بلکہ بھابھی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی تھی۔ نہ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ ہر وقت زہر بھری باتیں ہی کرتی رہتی تھی۔ جب بھی میں یونیورسٹی سے واپس آتی تو مجھے دیکھ کر مزاحیہ لہجے میں کہتی، لو جی آ گئی ہے، پورا دن یونیورسٹی میں نہ جانے کیا گل کھلاتی رہتی ہے، کس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، پڑھائی کے نام پر گھر والوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اس کا بھائی بھی کتنا بے وقوف ہے، جوان لڑکی کو یوں آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کی شادی کر دو، مگر نہیں، انہوں نے تو تماشا بنانا ہے۔ بھابھی کی آوازیں دروازے سے باہر تک سنائی دیتی۔ محلے والے ہمیں ہنسی کا نشانہ بناتے۔ اگر اماں کسی بات پر بھابھی کو ٹوک دیتی تو وہ پورا دن اونچی آواز میں بولتی رہتی اور پڑوس والے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ میں اور اماں ساری زندگی خود کو سمیٹ کر رکھتے، کسی کو کبھی ہمیں بدنام کرنے کا موقع نہ دیا۔ میں ہمیشہ محتاط رہی کہ میں بن باپ کے بچی ہوں، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو بھائی میری جان لے لیں گے اور اماں تو جیتے جی مر جائیں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ سر جھکا کر نکلتی۔ بہت سے لوگ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتے، کوئی دوستی کے نام پر، کوئی بری نیت سے، مگر میں نے سب کو دھتکار دیا، اپنی نیت صاف رکھی تاکہ میری منزل آسان ہو جائے۔ مگر اب وہی محلے والے ہمارے پیچھے باتیں بنا رہے تھے، کیونکہ بھابھی خود ہی انہیں باتیں بنانے کا موقع دے رہی تھی۔ اماں کب تک ہم یہ سب برداشت کریں گے؟ آخر آپ بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو روکے، کہ وہ زبان سنبھال کر بات کیا کرے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ اماں بے بسی سے رونے لگ جاتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے کہے الفاظ پر پچھتاوا ہوتا۔ امی تو پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ میں اس رات امی کے پاس ہی رک گئی، انہیں تسلی دیتی رہی۔ آدھی رات تک باتیں ہوتی رہی، پھر جب میری آنکھیں بند ہونے لگی تو امی بھی سو گئی۔ صبح سویرے ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی۔ امی بھی بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی بولی، شبنم کیا ہو گیا ہے، یوں دروازہ کیوں پیٹ رہی ہو؟ باہر سے آواز آئی، شبنم نہیں میں ہوں، نبیل۔ میں نے دروازہ کھولا تو بھائی اندر آتے ہی مجھے زوردار تھپڑ مار دیا۔ بھابھی بھی پیچھے آ گئی، اونچی آواز میں کہنے لگی، ان ماں بیٹی کو گھر سے نکال دو، آج انہوں نے میرا زیور چرایا ہے، کل کو یہ مجھے قتل کر دیں گی، میرے خلاف سازش کر دیں گی، یہ دونوں مجھے تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں نبیل، میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ دونوں تمہاری دشمن ہے، ان کی وجہ سے تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بھابھی سوچ سمجھ کر بات کرے، اور بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جیسے ہی میری آواز اونچی ہوئی بھائی نے دوبارہ تھپڑ مار دیا، کہنے لگے، بڑی آئی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والی، یہیں سے کہا یونیورسٹی نے کہ بڑے بھائی سے کیسے بات کرتے ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ہاں تم نے ہی زیور چرایا ہے، مارنے کی بجائے الٹا مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ میں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی مجھے نہیں پتا زیور میرے لاکر میں کیسے آیا، میں نے ایسا نہیں کیا، بھابھی مجھے پھنسانے کی سازش کر رہی ہے۔ بھابھی فوراً رونے لگی، ہاں مجھے ہی برا بنا دو، تم دونوں ماں بیٹیاں ہی پاکیزہ ہو، میں نے تو تمہارے زیور پر نظر رکھی ہوگی، میرے خلاف سازش کر رہی ہو۔ بھائی نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میں اور امی سڑک پر آ گئے۔ امی کی آنکھوں میں پہلی دفعہ اتنا درد دیکھا، دل چاہتا تھا بھابھی کو ختم کر دوں۔ غصہ بھائی پر بھی تھا، جنہیں ماں کی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا۔ امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا تو امی آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی،
اوپر والا بہت بڑا مہربان ہے، یہ زمین بھی بڑی ہے، وہ کسی نہ کسی کے دل میں رحم ڈال دے گا۔ میں نے پوچھا، کوئی رشتہ دار، کوئی سہیلی؟ امی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، جس بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی تھی، وہی بیٹی ہمیں بے سہارا کر کے نکال رہی ہے۔ اب اسی بہن کے پاس جاؤں تو کیا وہ پناہ دے گی؟ ارے یہ سب وہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی تو کر رہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا خالہ کو پتا ہے کہ بھابھی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں؟ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، میں نے خود ان دونوں کو باتیں کرتے سنا ہے۔ میری بہن خود اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، ان ماں بیٹی کو نکال دو ورنہ یہ تم سے تمہارا شوہر چھین لے گی۔ میری سگی بہن ایسے سوچ سکتی ہے، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے فوراً اپنی سہیلی نازیہ یاد آئی، جو ہمیشہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ میں امی کو لے کر نازیہ کے گھر پہنچ گئی۔ نازیہ ہمیں دیکھ کر چونک گئی، ہمارے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ میں نے سارا حال رو رو کر بتایا تو وہ بھی گھبرا گئی، کہنے لگی، دیکھو میرے گھر کے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، میری بھابھی بھی تمہاری بھابھی جیسی ہی ہے، وہ ہمیں بھی مشکل سے برداشت کرتی ہیں، وہ تم لوگوں کو تو ایک لمحہ بھی یہاں پر آنے نہیں دیں گی۔ وہ ویسے ہی اگر تم یہاں رہی تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے کردار پر کسی قسم کا الزام لگا دے۔ کیا تم یہ بات برداشت کر لو گی؟ یہ سن کر ہی میں کام گئی۔ میری بات سنو، تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ نازیہ میری بات سنو اور مجھے کوئی مشورہ دو۔ نازیہ کہنے لگی، میں سب کو یہی کہوں گی کہ تم 2-4 دن کے لیے میرے پاس رہنے آئی ہو، تمہارے گھر میں کام ہو رہا ہے۔ اسی دوران میں کچھ سوچتی ہوں۔ نازیہ کے گھر کے قریب ہی ایک گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی امی کو ساری بات بتا کر کہا کہ وہ مالک مکان سے بات کرے، وہ ہمیں کم پیسوں پر مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ جب اس نے ہماری ساری کہانی سنی تو اسے ہم پر ترس آ گیا۔ وہ خدا ترس انسان تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، محلے کی لڑکیوں کو اپنی بہن بیٹیاں کہتا ہے، اسی وجہ سے میں بھی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوگی۔ نازیہ کے مشورے پر میں نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کو اکیڈمی کی شکل دے دی۔ جب یونیورسٹی سے واپس آتی تو نازیہ کے ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ چند دنوں میں اس قابل ہو گئی کہ گھر کا کرایہ اور اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ امی کے چہرے پر بھی اطمینان آنے لگا، مگر ان کی آنکھوں میں جو تکلیف دیکھتی تھی وہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے، میرا فائنل سیمسٹر مکمل ہو گیا۔ میں نہ کبھی بھائی اور بھابھی کے گھر گئی، نہ انہوں نے کبھی ہم سے رابطہ کیا۔ ایسی وقت گزرتا گیا اور مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ میں امی کو لے کر شہر شفٹ ہو گئی، کیونکہ روز آنا جانا مشکل ہو گیا تھا۔ نازیہ کی شادی کے بعد اکیلے سفر میرے لیے مشکل تھا۔ اب میری تنخواہ اتنی تھی کہ میں اور ماں دونوں آرام سے رہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے CSS کی تیاری بھی شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی قابل بنوں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں۔ جب سے بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، میری خواہش جنون بن چکی تھی۔ میرا جنون حقیقت میں بدل گیا جب میں نے نتیجے کی لسٹ میں اپنا نام دیکھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا، میں پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو چکی ہوں۔ یہ کامیابی صرف نوکری کا اصول نہیں تھی، یہ میری ماں کی آنکھوں میں جھلکتی ہر تکلیف اور میرے اوپر لگائے گئے ہر جھوٹے الزام کا جواب تھی۔ جب میں SP وردی پہن کر پہلی بار گھر آئی تو امی کے چہرے پر جو فخر تھا اس نے میرے سارے دکھ مٹا دیے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا بیٹی۔ اس دن کے بعد میں اپنی نئی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی۔ ماضی کی تلخیاں اب ایک خواب لگتی تھی جنہیں میری کامیابی نے مٹایا تھا۔ کئی ہفتوں سے میں ایک کیس پر کام کری تھی۔ گاؤں کے ایک وڈیرے کا وہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا، غریبوں کو ستاتا، ان پر تشدد کرتا، ان کی زمینیں ہڑپ لیتا اور عورتوں پر بری نظر رکھتا تھا۔ میں خفیہ طور پر اس کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی۔ میرا مقصد تھا اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا۔ آج مجھے جب خبر ملی کہ اس نے ایک آدمی کو درخت کے ساتھ باندھ کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے، میں فوراً ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک شخص درخت سے بندھا ہوا تھا، اس کے جسم پر تشدد کے تازہ نشان تھے۔ وڈیرا اسے گالیاں دے رہا تھا اور مارنے ہی والا تھا۔ میں نے گرے آواز میں کہا، رک جاؤ۔ سناٹے میں میری آواز گونج گئی۔ وڈیرے نے مجھے دیکھا تو سکتے میں آ گیا۔ میری وردی اور میرا روب دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے۔ پھر میں اس مظلوم شخص کے قریب گئی۔ جب اسے سر اٹھایا تو میرے قدم رک گئے۔ وہ میرا بھائی تھا، وہی بھائی جس نے ایک ظالم بیوی کے کہنے پر ہمیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے کھولا۔ وہ شرمندگی سے زمین دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نوکری چلی گئی تھی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی کے کردار پر وڈیرے کی بری نظر تھی، وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ سن کر وہی الفاظ میرے کانوں میں گونج اٹھے جن الزامات نے میری زندگی بدل دی تھی۔ بھائی نے روتے ہوئے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں اس رات کیا ہوا تھا۔ میری بیوی نے سب سچ بتایا ہے، اب وہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مت رو بھائی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دل سے ساری نفرت نکال دی، کیونکہ میں انتقام نہیں انصاف کے لیے نکلی تھی۔ میں نے وڈیرے کو گرفتار کروا کر اس کے سب جرائم کی سزا دلانے کا عزم کیا، بھائی کی نوکری کے لیے بات کی اور انہیں شہر میں میرے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا مکان دلوا دیا۔
بھابھی نے بھی رو کر معافی مانگی اور میں نے اسے بھی معاف کر دیا، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ وقت نے سارے حساب چکا دیے تھے۔ میں نے اپنے وعدے کی طاقت سے ظلم کو ختم کیا اور اپنے بچھڑے خاندان کو واپس زندگی دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔